بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ آج جو گولڈن بات ہے وہ بھی میرا لائف کا ایکسپیرینس ہی ہے۔ جتنی بھی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کہ پریکٹیکلی میں نے ورک آؤٹ نہ کی ہوئی ہو۔ جیسے آج کی بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی تربیت میں ایک ایک چیز کو سیکھنا ہے، ایک ایک چیز کو۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں ہمیں رسپانس دینا نہیں آتا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ری ایکشن اور رسپانس کا فرق ہی نہیں پتا۔ حالانکہ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے 3 گھنٹے کا اس پہ لیکچر دیا تھا کمیونیکیشن میں، اور وہ شاید اپلوڈ بھی ہوا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ری ایکٹ کر جاتے ہیں۔ ری ایکٹ جو انسان کرتا ہے وہ بغیر سوچے کرتا ہے۔ رسپانس جو ہوتا ہے اس کے پیچھے باقاعدہ سوچ ہوتی ہے، اس کے پیچھے نظریہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے دلیلیں ہوتی ہیں۔ ری ایکشن میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے ری ایکشن نظر آ رہے ہوتے ہیں، ایسے رسپانس نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جس میں جہالت بھری ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے میں آپ کو بات بتاؤں کہ کسی کے فوتگی کی خبر دی جا رہی ہوگی اور ہنسی ہوگی، اور آپ یقین کریں ابھی آپ کو فیل ہو رہا ہوگا، آپ کے ارد گرد ہو سکتا ہے کبھی آپ بھی ایسا کرتے ہوں کہ سر آپ کو پتہ چلا کہ وہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا، سر آپ کو نہیں پتہ چلا۔ اچھا، اس کو خود یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ وہ بھائی تم جو ہو، تم جو ایموشنز اس کے ساتھ تم نے رکھنی ہے وہ ایموشنز نہیں رکھ رہے ہو۔ تمہارے اپنے والد کے بارے میں اگر کوئی ایسا کرے تمہیں کیسا فیل ہوگا؟ اسی طرح سے اگر کوئی خوشی کی خبر دینی ہے تو وہ اتنے زیادہ ڈل فیس کے ساتھ ہوگی، اس کی ایموشن ایسی مردہ ہوں گی جیسے فار ایگزامپل اگر کسی کے بچے نے پوزیشن لے لی یا کسی کے بچی کی اچھی جگہ شادی ہوگی تو آپ کو پتہ ہے اس کے بچے نے پوزیشن لے لی ہے، ارے یار دعا دو اس کو، اس کی اپنی زندگی ہے، آپ کی اپنی زندگی ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہمیں اس پہ ورکنگ ہی نہیں کروائی ہوئی، اور ابھی بھی یہ المیہ ہے۔ میں کل کسی کے پاس جا رہا تھا، بلکہ میں درمیان میں شیئر کروں، کل پرسوں میرا کوئی ویلاگ اپلوڈ ہوا وہ مائیکل جیکسن والا، تو ادھر سے دبئی شارجہ سے میرے ایک اسٹوڈنٹ نے اس میں کامنٹس لکھے۔ یہ 2012 میں میرے پاس BSc پڑھنے کے لیے لڑکا آیا تھا، بہت شریف لڑکا، بہت اچھا لڑکا ہے، لیکن بس وہی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں جیسے۔ تو اس نے آپ کامنٹ سے پڑھیے گا، اس نے اس میں لکھا ہے، اور یہی میں سب کو بول رہا ہوں، میرے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو میں آپ کو مثال دینے جا رہا تھا، یہ تو اس نے کامنٹس میں لکھ دیا۔ منصور بیگ کی کامنٹس آپ پڑھ لیجئے گا۔ میں جا رہا تھا تو ایک ہمارے ادھر سے پٹریاں گزرتی ہیں، وہاں ایک بابا جی کو بیٹھے دیکھا جن کو میں جانتا تھا۔ میں نے اپنے سٹاف سے گاڑی رکوائی، میں اتر کے ان کے ساتھ جا کے پٹری پہ بیٹھ گیا۔ تھوڑے بہت بات کر کے میں نے کہا بابا جی خیر ہے؟ اب سنیے گا انہوں نے میرے کو کیا کہا۔ کہتے ہیں بیٹا جو 15 سال پہلے تم باتیں کرتے تھے نا وہ ہمیں اس وقت بہت بری لگتی تھی۔ ہم کہتے تھے یہ تو ایکسٹریمس ہے، یہ تو کیا ہے کہ وہ ایک کمرے کا بند انسان ہے، اس نے تو دنیا دیکھی نہیں ہے، یہ تو ہمارے بچوں کو آگے نکلتا دیکھ نہیں سکتا۔ جب میں کہتا تھا کہ یار تمہارا بچہ بے حیا ہو رہا ہے، تمہاری بچی بے حیا ہو رہی ہے، جب میں ان کو کہتا تھا کہ یار تمہارے بچے لالچی ہو رہے ہیں، میٹریلسٹک ہو رہے ہیں، اس وقت ان کو یہ باتیں بری لگتی تھی۔ میرے لباس برا لگتے تھے، حالانکہ میں کوئی ایسا ایکسٹریمس والا لباس نہیں پہنتا، شلوار قمیض پہنتا ہوں سمپل، لیکن کیا اس وقت خناس تھا دماغوں کے اندر آگے نکلنے کا، پیسے کا۔ کہتے ہیں کہ بیٹا آج میرے سارے بچے مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کل رات میں میری طبیعت خراب ہوئی، دل کی تکلیف ہوئی، کوئی بھی نہیں تھا میرے پاس۔ کہتے ہیں کہ میری بیوی نے بڑی کوشش کی میری سنبھالنے کی، لیکن وہ بیچاری خود بوڑھی ہے، اس کے جوڑوں میں درد ہے، باتھ روم تک تو اس سے جایا ہی نہیں جاتا۔ تو آج مجھے تمہاری وہ باتیں یاد آ رہی ہیں۔ اس لیے میں نے کہا بابا جی بہت اچھی بات ہے کہ اگر آج بھی یاد آ رہی ہیں، اس لیے کہ آپ اپنے ارد گرد ان نوجوانوں کو جن کے بچے چھوٹے ہیں کم از کم ان کو بتا سکتے ہیں
یہ چیز جب آپ ارد گرد دیکھو تو سمجھ میں آتی ہے. آج آپ میں ان لوگوں کو منصور کو کیوں سمجھ میں آ گئی کہ منصور نے اس میں لکھ دیا کہ اس زمانے نے نیچر نے اس کو اٹھا کے پٹخ دیا زمین پر. وہی منصور جو کہ دوسروں کو تنخواہیں دیا کرتا تھا آج خود نوکری کر رہا ہے. کوئی بری بات نہیں ہے نوکری کرنا، لیکن لرننگ کرنی ہے اس پہ سے. ایسا نہ ہو چند دنوں کے بعد دوبارہ بھولے ہوئے ہو. کتنے ایسے لڑکے ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو ماں باپ کو شٹ اپ کال دے رہے ہیں اپنے پیسے کے غرور میں. جب ان کے بچے بڑے ہو کے انہیں شٹ اپ کال دیں گے نا، پھر انہیں سمجھ میں آئے گی. بات کہاں سے چلائی میں نے کہ ایک ایک چیز تربیت کا پارٹ ہے، اپنی بھی دوسروں کی بھی. رسپانس سیکھنے ہیں، ری ایکشن سیکھنے ہیں. علم والے ری ایکشن کیسے ہوتے ہیں. آپ یقین کیجئے گا میرے پاس کتنے ایسے لوگ آتے ہیں جو اپنے بڑوں کے بارے میں کہتے ہیں یار اپنے ماں باپ یا بڑے بہن بھائی کے بارے میں کوئی یہ بولے کہ ان سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا. بلکہ ایک لڑکے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جب بات کرتے ہیں تو گٹر ابلتا ہے ان کے منہ سے. اور بات بھی صحیح ہے، وہ بالکل غلط نہیں کہہ رہا تھا لڑکا. طنز کے علاوہ اس کو بات کرنی نہیں آتی ان کے بڑوں کو. چوائس آف ورڈ بے انتہا گھٹیا ہے، تو گٹر ہی ہے نا. تو آپ کو اپنا ایک ایک گیسچر سیکھنا ہے. اس لیے کہ اگر آلریڈی سیکھا ہوا ہوتا تو یقیناً دوسرے آپ سے سیکھ رہے ہوتے. ایسا نہیں ہے نا، ایسا نہیں ہے. تو آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ رسپانس کیسے دیے جاتے ہیں، علم والے رسپانس اور آپ میں کیا فرق ہے. سوچیں کہ اس موقع پہ کوئی علم والا ہوتا تو وہ کیا کہتا. مینٹور سے جا کے پوچھیں، آٹو بائیوگرافیز دیکھیں، بڑے بڑے رائٹرز کے ناول کے تھوڑے سے کلپ دیکھیں کہ کیسے اس نے اس کے ڈائلاگ کو ایسے مینج کیا ہے علم والے نے. اچھا، یہ آج کے لچوں کے ناول پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو عشق سے شروع کرتے ہیں اور زناکاری پہ ختم کر دیتے ہیں. یہ علم کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو گھٹیا بہت تیار کر رہے ہیں. تو آج کی گولڈن بات یہ ہے کہ آپ نے ری ایکشن اور رسپانس سیکھنے ہیں. اگر یہ آپ نہیں سیکھیں گے تو اس بابا جی کی طرح آپ بھی آخری عمر میں کسی بھی جگہ پر بیٹھے ہوئے سے رو رہے ہوں گے. آپ کے جو اپنے ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے چند آنسو بھی گرے تھے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.